آدھی رات کا وقت تھا۔ وسیع اور اس مینشن پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ہر معمولی آواز بھی غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک، کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی بارش کی بوندیں اور کمرے میں گونجتی ابیحہ کی مدھم سانسیں، سب کچھ ایک عجیب اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابیحہ کھڑکی کے قریب فرش پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، ایک ہاتھ بے اختیار اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں شیشے سے ٹکراتی تو باہر کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اور اس کے رخساروں پر بہتے آنسو موتیوں کی طرح چمکنے لگتے۔ شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کب سے رو رہی تھی۔ رونا اب اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاہ نواز اندر داخل ہوا۔ حسب معمول اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے ابیحہ کو تلاش کرتی ہوئی کھڑکی تک پہنچی، پھر میز پر پڑی کھانے کی تو رکھی ٹرے پر جا ٹھہری۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ یہ سوال کم اور ایک حقیقت زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ابیحہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاہ نواز کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ تمہیں بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ابیحہ نے بیزاری سے نظریں چرا لیں۔ میری طبیعت نہیں چاہ رہی۔ تمہاری طبیعت نہیں، مگر بچے کو ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ بدستور سخت تھا، مگر اس سختی میں عجیب سی سنجیدگی بھی شامل تھی۔ ابیحہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاہ نواز بغیر کچھ کہے آگے بڑھا، میز سے ٹرے اٹھائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ کھاؤ، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں، اور میں نے کہا ہے کھاؤ۔ ابیحہ کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ آپ میری ہر سانس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شاہ نواز کی نظریں ایک لمحے کو گہری ہو گئیں۔ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کنٹرول کر سکتا ہوں کہ تم صحت مند رہو۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے مزید کہا، کم از کم میرے بچے کے لیے۔ یہ سن کر ابیحہ نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پر سختی اب بھی تھی، مگر آنکھوں میں کئی راتوں کی بے خوابی چھپی ہوئی تھی۔ ابیحہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی، صرف اس لیے کہ وہ مزید اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز نے دھیمی آواز میں کہا، ڈاکٹر نے واضح کہا ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور ذہنی دباؤ تمہارے اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابیحہ واقعی کھانا کھا رہی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑ گئے۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ناشتے کا وقت تھا۔ کچن میں چند ملازمائیں آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ کل سر نے بہت ڈانٹا تھا، صرف اس لیے کہ بی بی جی نے دودھ نہیں پیا۔ جلدی کرو، آج کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے، ورنہ شاہ جی پھر غصہ کریں گے۔ اسی دوران ابیحہ کچن میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی سب ملازمائیں گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ ابیحہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک ملازمہ فوراً آگے بڑھی اور گرم دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بی بی جی، سر کا حکم ہے کہ آپ ناشتے میں سب سے پہلے یہ دودھ ضرور پئیں گی۔ ابیحہ نے حیرت سے گلاس کو دیکھا۔ دودھ تازہ اور گرم تھا۔ اور کچھ؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ملازمہ نے فوراً سر جھکا لیا۔ جی، سر نے یہ بھی کہا ہے کہ اب آپ کافی بہت کم پئیں گی۔ ابیحہ کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم سب آج اتنے خوفزدہ کیوں لگ رہے ہو؟ ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بی بی جی، اگر آپ کی دیکھ بھال میں ہم سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو سر بالکل برداشت نہیں کرتے۔ ابیحہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کرنے لگا، میری فکر؟ نہیں، شاید اس کے بچے کی فکر۔ مگر پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں جیسے ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ شاید کچھ تو بدل رہا تھا۔ اسی رات شاہ نواز اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر فائلوں کا ڈھیر بکھرا پڑا تھا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کمرے میں صرف کاغذات پلٹنے اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس نے نظریں فائل سے اٹھائے بغیر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا اس نے کھانا کھا لیا؟
ملازم نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اپنے مالک کو دیکھا، شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جی انہوں نے ڈنر کر لیا ہے سر۔ شاہنواز نے بس ہلکا سا سر ہلایا اور دوبارہ اپنی فائل میں مصروف ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر اب پہلی جیسی سختی نہ تھی۔ دوسری طرف ابیہا اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ رکھے لیمپ کی مدھم روشنی میں کتاب پڑھتے پڑھتے سو چکی تھی۔ کتاب اس کے پہلو میں کھلی ہوئی پڑی تھی اور اس کے چہرے پر گہری تھکن کے باوجود عجیب سا سکون تھا۔ کچھ دیر بعد شاہنواز آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی ابیہا پر جا ٹھہریں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے پاس پڑی کتاب اٹھائی اور احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے نہایت خاموشی سے کمبل سیدھا کیا اور ابیہا پر اچھی طرح اوڑھا دیا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ بے اختیار ابیہا کے پیٹ پر جا رکی۔ ابھی حمل کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے، اس لیے کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا انجان سا احساس سر اٹھانے لگا۔ انجانے میں اس نے اپنا ہاتھ ابیہا کے پیٹ پر رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے لبوں سے بامشکل ایک سرگوشی نکلی، ہمارا بچہ۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں پھر وہی سختی لوٹ آئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ خود کو بار بار یہی یقین دلاتا تھا کہ اگر وہ ابیہا کو خیال رکھ رہا ہے تو صرف اس بچے کی خاطر، اپنے وارث کی خاطر۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ ابیہا اس کی کمزوری بن جائے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ 3 ماہ بیت چکے تھے۔ 3 ماہ کی خاموشی، 3 ماہ کی الجھن۔ 3 ماہ تک ابیہا یہی سوچتی رہی کہ شاہنواز کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آخر کیا معنی رکھتے ہیں۔ وہ کبھی نرم لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، مگر ہر روز کسی نہ کسی طرح اس کا خیال ضرور رکھتا۔ وقت پر کھانا کھاؤ، زیادہ دیر تک کھڑی مت رہو، دوائی لینا مت بھولنا، وقت پر سو جایا کرو۔ الفاظ ہمیشہ سرد ہوتے، مگر ان کے پیچھے چھپی فکر عجیب طرح سے دل کو چھو جاتی۔ اس رات بھی باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ ابیہا کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ بے اختیاری میں اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، جب اچانک بارش میں بھیگتے آسمان پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی اداسی بکھری ہوئی تھی۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، ابیہا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی اور احترام سے بولی، مس ابیہا، مسز خان نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ ابیہا نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھا، دل میں بے شمار سوال لیے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر کھڑکی سے ہٹ کر نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ابیہا جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کے قدم بے اختیار ٹھٹک گئے۔ کمرے کے درمیان ایک لمبی قامت والی نہایت حسین عورت کھڑی تھی۔ اس نے مہنگا ڈیزائنر لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں چمکتے ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں اور اس کے چہرے پر خود اعتمادی سے بھری ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس عورت نے مڑ کر ابیہا کو دیکھا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ابیہا کے چہرے پر ٹھہری، پھر آہستہ سے اس کے ابھرتے ہوئے پیٹ پر جا رکی۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی؟ ابیہا کے دل میں انجانا سا خوف اتر آیا۔ اسی لمحے مسز خان نے نرمی سے آواز دی، ابیہا آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ابیہا خاموشی سے ان کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ مسز خان نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا، ابیہا یہ مینا ہے، ہمارے بزنس پارٹنر کی بیٹی۔ مینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ابیہا نے ہلکے سے اسے ہاتھ ملایا، مگر مینا کی نظریں ایک بار پھر اس کے پیٹ پر جا ٹکیں۔ وہ دھیرے سے ہنسی، کتنی عجیب بات ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہنواز تم جیسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ جملہ تیر کی طرح ابیہا کے دل میں پیوست ہو گیا۔ مسز خان کے چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے، مگر مینا جیسے رکنے والی نہیں تھی۔ ویسے مجھے حیرت بھی نہیں ہوئی، شاہنواز نے شادی محبت کے لیے نہیں کی، اسے صرف اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ ابیہا کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ مینا نے بے رحمی سے اگلا وار کیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ تمہیں اس گھر سے نکال دے گا، پھر ہماری شادی ہو جائے گی، آخر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ابیہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بس بہت ہو گیا مینا۔ مسز خان غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، لیکن مینا نے صرف کندھے اچکائے اور طنزیہ انداز میں بولی، کیا شاہنواز نے ابھی تک اسے سچ نہیں بتایا؟
ابیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ دل کے کسی کونے میں شاید وہ پہلے ہی اس حقیقت سے خوف زدہ تھی، مگر آج کسی نے اس خوف کو لفظوں میں ڈال دیا تھا۔ تم یہاں صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہو۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونجنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، شاہنواز اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مینا کے چہرے کے تمام تاثرات بدل گئے۔ وہ فوراً نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ شاہنواز کی نظریں پورے کمرے میں گھومیں، پھر چند لمحوں کے لیے ابیہ کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر رک گئیں اور آخر میں مینا پر جا ٹھہریں۔ تم یہاں ہو؟ مینا مسکراتی ہوئی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا شاہ۔ شاہنواز نے کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد مینا رخصت ہو گئی۔ ابیہ خاموش قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ مزید خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ بستر پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار مینا کا پراعتماد چہرہ گھوم رہا تھا۔ واقعی مینا جیسی خوبصورت، تعلیم یافتہ اور باوقار عورت ہی شاہنواز کے ساتھ جچتی تھی۔ وہ نہیں، وہ تو صرف ایک ذمہ داری تھی، صرف ایک وارث کی ماں۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مسز خان اندر آئیں۔ انہوں نے ابیہ کو اس حال میں دیکھا تو فوراً اس کے پاس بیٹھ گئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ ابیہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ کیا جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوگا شاہنواز مجھے چھوڑ دے گا؟ مسز خان نے اس کے آنسو پونچھے اور مضبوط لہجے میں بولی، نہیں میری بچی، میری بات یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں اس گھر سے کوئی تمہیں نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ تم صرف شاہنواز کی بیوی نہیں، میری بیٹی ہو، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ یہ سن کر ابیہ پھر ان کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسو اگرچہ ابھی بھی بہہ رہے تھے، مگر پہلی بار ان آنسوؤں میں تنہائی کے ساتھ ساتھ ایک معمولی سا سہارا بھی شامل ہو گیا تھا۔ شاہنواز اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلوں میں مصروف تھا، مگر آج عجیب بات تھی۔ اس کی نظریں بار بار کاغذوں سے ہٹ جاتیں اور ذہن ابیہ کے بجھے ہوئے چہرے کی طرف چلا جاتا۔ اس نے جھنجھلا کر قلم میز پر رکھ دیا۔ وہ صرف میرا انتقام کا حصہ ہے، پھر میں ہر وقت اسی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ دوسری طرف ابیہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی ایک نقطے پر جمی تھیں، جبکہ ذہن میں مینا کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ تم اور شاہنواز دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہو۔ وہ تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا، تم تو صرف اس کے انتقام کا ذریعہ ہو۔ ابیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید مینا غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ شاہنواز اور اس کے درمیان صرف فاصلے ہی فاصلے تھے۔ وہ اس گھر میں عزت یا محبت کی خاطر نہیں، بلکہ کسی کے بدلے کی قیمت بن کر آئی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ کم از کم اس کے بچے کو تو اپنے باپ کا نام مل جائے گا، چاہے اسے کبھی شوہر کی محبت نصیب نہ ہو۔ اسی لمحے اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سر، ملازمہ نے ادب سے سر جھکایا۔ بیگم صاحبہ نے دودھ نہیں پیا۔ شاہنواز کے چہرے کے نقوش یکدم سخت ہو گئے۔ کیا مطلب؟ نہیں پیا؟ بہت کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے ابیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ابیہ بستر پر نیم دراز تھی، جبکہ دودھ کا بھرا ہوا گلاس سائڈ ٹیبل پر ویسے ہی رکھا تھا۔ شاہنواز نے گلاس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں ابیہ پر جم گئیں۔ تم نے دودھ نہیں پیا؟ ابیہ نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ میں نے پوچھا دودھ کیوں نہیں پیا؟ ابیہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شاہنواز ایک قدم اس کے قریب آیا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور ابیہ کے ضبط کا بند آخرکار ٹوٹ گیا۔ کیا آپ مجھے ایسے ٹریٹ کرنا چھوڑ سکتے ہیں جیسے میں صرف آپ کے وارث کو جنم دینے والے ہوں؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ شاہنواز کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ابیہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ اور بس؟ شاہنواز خاموش رہا۔ ابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ چند لمحے بعد شاہنواز نے سرد لہجے میں کہا، میرے خیال میں یہی جواب کافی ہے۔ ابیہ ہلکے سے ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں درد کے سوا کچھ نہ تھا۔ ٹھیک ہے،
اسی لیے تو میں یہاں ہوں، ہے نا، صرف آپ کے وارث کے لیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تو پھر میری فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب آپ ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کو صرف اپنے وارث کی پرواہ ہے، تو میری صحت، میرے جذبات اور میرے وجود کی فکر کرنے کا ڈرامہ بھی مت کیجیے۔ شاہنواز کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، مگر اس بار اس کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ میرے لیے یہ سب آسان ہے؟ ابیہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کا دبا ہوا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے ایسی زندگی کا خواب دیکھا تھا؟ تم میرے والد سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ یہ بھی بھول چکے ہو کہ میں ایک الگ انسان ہوں، میری اپنی کوئی شناخت، اپنے جذبات بھی ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابیہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی کھوئی ہے۔ شاہنواز نے نظریں چرائیں۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ابیہ کے لبوں پر درد بھری مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا، تم ہمیشہ بھاگ جاتے ہو جب بات احساسات تک پہنچتی ہے۔ شاہنواز نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ابیہ، کیوں؟ کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم ٹھیک ہو؟ شاہنواز نے سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے جانتی ہی کیا ہو؟ ابیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، شاید میں تمہیں نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے شاہنواز کی آنکھوں میں ایسا درد ابھرا جسے وہ برسوں سے دنیا سے چھپاتا آیا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار ابیہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، پھر اس کے ہونٹوں پر۔ وقت جیسے تھم گیا۔ ابیہ کو ایک پل کے لیے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس کے قریب آ جائے گا، شاید اسے اپنی باہوں میں لے لے، شاید اس کے ماتھے پر محبت ثابت کر دے، لیکن اگلے ہی لمحے شاہنواز نے خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی آواز پھر سے پہلے جیسی سرد تھی۔ دودھ پی لینا۔ وہ مڑ کر دروازے تک پہنچا، پھر بغیر پلٹے رکا، اور ایک بات، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، مینا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ابیہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب شاہنواز نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ذاتی بات اس سے کی تھی۔ نیچے سیڑھیوں کے پاس مسز خان کھڑی تھیں۔ انہوں نے شاہنواز کو اوپر سے اترتے دیکھا تو ان کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے میرا بیٹا محبت میں گرفتار ہونے لگا ہے، شاہنواز نے بیزاری سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، مسز خان ہنس دیں۔ مجھے اپنے بیٹے کو پڑھنا آتا ہے، شاہنواز نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت ابیہ پہلی بار اس کمرے میں داخل ہوئیں جسے مسز خان آنے والے بچے کے لیے سجا رہی تھیں۔ دیواروں پر ہلکے رنگ، ننھے ننھے کپڑے، نرم جرابیں، چھوٹے کمبل، تولیے اور ایک خوبصورت سا جھولا۔ وہ سب دیکھ کر ابیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی، اپنا درد، اپنی بے عزتی، اپنا انتقام، حتیٰ کہ شاہنواز بھی۔ اسے صرف اپنا بچہ یاد رہا۔ تبھی پیچھے سے مینا کی آواز سنائی دی۔ کتنا گھریلو خواب ہے۔ ابیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مینا طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی، مگر افسوس، یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ ابیہ خاموش رہی۔ مینا اس کے قریب آ کر بولی، شاہنواز میرا ہے، آخر کار وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ تم صرف اس کے انتقام اور اس کے وارث کی خاطر اس گھر میں لائی گئی ہو۔ بہتر ہے اپنے حق کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر مینا وہاں سے چلی گئی۔ ابیہ دیر تک وہیں کھڑی رہی، کیونکہ اس کا دل جانتا تھا شاہنواز نے خود بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ صرف اس کے بچے کی ماں ہے۔ شام کے وقت ابیہ کسی کام سے شاہنواز کے دفتر کی طرف گئی۔ جیسے ہی دروازہ آدھا کھولا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مینا بے تکلفی سے شاہنواز کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے محسوس ہوا جیسے مینا کی ہر بات سچ تھی۔ وہ پلٹی اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے الماری کھولی اور اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد دروازہ زور سے کھلا۔ شاہنواز تیزی سے اندر آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابیہ نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شاہنواز کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟
کیوں؟ اب تو تم آرام سے مینا سے شادی کر سکتے ہو، وہی تو تمہاری محبت ہے۔ فضول باتیں بند کرو، تم نے جو دیکھا ہے ویسے نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی گھر میں میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ شاہنواز نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں نے کہا نا، تم یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ ابیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑو۔ جب اس نے ہاتھ نہ چھوڑا تو غصے اور بے بسی میں اس کا ہاتھ اٹھا۔ تھپڑ! پورا کمرہ اس آواز سے گونج اٹھا۔ شاہنواز ساکت رہ گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک خاموشی اتر آئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ابیہ۔ ابیہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اچانک اس کے چہرے پر شدید تکلیف ابھری۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے۔ آہ! اس کی چیخ نکل گئی۔ شاہنواز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہنواز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی ساری ناراضگی ایک لمحے میں خوف میں بدل گئی۔